السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ کے پروڈکشنز اور میں ہوں عبدالرحمن نلوی۔ جو دوست نیو ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا پہلا چینل جو ہے وہ ڈسیبل ہو چکا ہے، تو نئے سرے سے محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو سب دوست جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، میں نے کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بدبخت بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو لاتوں اور گھونسوں کے ساتھ جو ہے وہ مار رہا ہے، چہرے کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے، پاؤں سے ٹھوکریں مار رہا ہے، دروازے کے سامنے بٹھا کے دروازے کا جو ہینڈل ہے اس کے ساتھ مار رہا ہے۔ تو پتہ کرنے پر باپ جو ہے وہ نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہے اور وہ چلا رہا ہے، اور بیٹا بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باپ کو مار رہا ہے۔ تو تحقیق کی، پتہ چلا کہ جناب جائیداد کا تنازع ہے، اور بیٹا باپ کو فورسفلی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زمین جو ہے وہ 4 کنال یا 5 کنال زمین ہے وہ میرے نام کرو۔ اب ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں غالباً اس کی، اور وہ بیٹی بھی بھائی کے ساتھ شریک جرم ہے۔ وہ اسے فورس اپنے بھائی کو اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ آپ والد سے جو ہے وہ جائیداد نکلوائیں، زمین نکلوائیں، اور وہ درندہ انسان چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہے، اور وہ باپ کو ٹانگوں سے اور پاؤں سے اور مکوں سے مار رہا ہے۔ ساری عمر باپ جو ہے وہ کما رہا ہے، ساری عمر باپ نے سعودی عربیہ میں وقت گزارا، محنت کی، مشقت کی، خون پسینہ ایک کیا، بہایا، اولاد کو پروان، اولاد کی تربیت کی، ان کو بڑا کیا، ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، ان کی شادیاں کی، ان کی خوشیوں کا خیال رکھا، اور بڑھاپے میں باپ کو صلہ یہ مل رہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے منہ پر ٹھڈے مار رہا۔ شرم کا مقام ہے، اس نوجوان لڑکے کے لیے شرم کا مقام ہے۔ باپ کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کا مقام جاننے کی ضرورت ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں باپ جلتا ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اور آج کی اولاد کیا طاقتور کیا ہوا ہے، جسم کیا بن گیا، ڈیل ڈول کیا آ گئی، تھوڑا سا پیسہ تمہارے پاس کیا آ گیا، تم نے باپ کو جو ہے وہ فٹ بال بنا لیا ہے۔ یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کر سکوں یا اس بدبخت بچے کو بتا سکوں کہ تم نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی۔ باپ تمہیں کچھ بھی، پنجابی میں ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے ماں پیو دیاں گاڑاں گھیریاں نہ، کہ ماں باپ اگر آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو یار چپ کر جو صبر کرو، کیا بات ہے، چند دن کا میلہ ہے، والدین بچھڑ جانے آپ سے، پھر کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ماں باپ جیسا سہارا تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا، ماں باپ جیسا پرخلوص آپ کا چاہنے والا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو آج تم انہی ماں باپ کے منہ کے اوپر مار رہے ہو۔ اگر تمہارا بیٹا تمہارے منہ پہ مارے تو کیا کرو گے؟ اس بدبخت لڑکے کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ خرید لی ہے۔ جہنم اس پر، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں کبھی خوش رہ سکے گا۔ اسے اس وقت، وہ وقت بھول گیا جب اسے چلنا نہیں آتا تھا، جب اسے اس کا باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا تھا۔ تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ تمہیں جائیداد دے نہ دے، اس کی جائیداد ہے، وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ تم کون ہوتے ہو لینے والے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا اس پہ حق ہے؟ تم نے محنت کی ہے اس کے لیے، تم نے اس کے لیے خون پسینہ بہایا، وہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے، وہ اپنی مرضی سے دے گا۔ اس کے مرنے کے بعد، اس کے جانے کے بعد وہ تم نے ہی کھانی ہے الو کے پٹھے، اور آج تو اپنے باپ کو جو ہے وہ اس طرح ٹھڈے مار رہے۔ شرم کا مقام ہے پاکستانیوں، ہمارے لیے یہ روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ کہیں بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، کہیں بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کہیں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں،
کہیں بیوی اپنے شوہر کو مار رہی ہے، کہیں شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے. یہ کیا حالات ہو رہے ہیں؟ ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہم اخلاقیات کی پستی سے نیچے گر گئے، پستی سے بھی نیچے گر گئے، گہری کھائی میں چلے گئے ہیں، انسانیت بھول گئے. آج ہمیں دیکھ کر یہود و نصارہ وہ بھی خوش ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان سے تو ہم بہتر ہیں. جس ذلت کی پستی میں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. کل ابھی میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی، اس پہ میں نے بتایا کہ ایک باپ کو اس کی بیٹی کے سامنے مارا گیا، اس کی میت کے سامنے مارا گیا، اور یہاں پر ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے بھابھیوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے مارا. وہ تو بھابھی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی جو معاشرے پہ آئی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے آواز اٹھائی. پھر کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی، ڈی پی او صاحب نے، ایس پی صاحب نے، ڈی سی او صاحب نے، اور اے سی صاحب نے، ڈی سی صاحب نے ان کی ہیلپ کی. گھر پہنچے، ان لڑکوں کو اریسٹ کیا، اس بدبخت بیٹے کو اریسٹ کیا. لیکن وہ پتہ نہیں کب سے مار کھا رہا تھا. اللہ رب العزت ہمیں والدین کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت جلد چلے جانے، ہم سے چھپ جانے، ڈھونڈتے رہیں گے. میں ابھی بھی کانپ جاتا ہوں سن کے، جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی دن یہ بچھڑ جائیں گے ہم سے، خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا کیسے گزرے، ان کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، ان کے بغیر تو گھر نہیں لگتا. وہ کیسا بدبخت بیٹا ہوگا جس نے اپنے باپ کے منہ پہ ٹھڈے مارے ہیں. گھر جائیں، ماں نظر نہ آئے، باپ نظر نہ آئے، خدا کی قسم اندھیرا آ جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ یار ماں پہ امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں وہ. بچوں کا بعد میں خیال آتا ہے، پہلے ماں اور باپ کا خیال آتا ہے. اور یہ بدبخت کیسا ہوگا جس نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹھڈے مارے ہیں، لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نوجوان جنریشن بھٹکتی جا رہی ہے. باپ غلط بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ماں غلط بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. نوجوان جنریشن کے لیے میسج ہے میرا کہ ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں. اپنے ماں باپ کا احترام کر لیں، اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں، اپنے ماں باپ کا خیال کر لیں، اپنے ماں باپ کی بات کی فرمانبرداری کر لیں. ان کے سامنے بات جواب نہیں دینا، ان کے سامنے نہیں بولنا، ان کے سامنے اونچا نہیں کہنا، ان کو کسی بات سے نہیں روکنا. حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، قرض لے کے بھی ان کی خدمت کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے یار. ان کے سامنے تو اف نہیں کرنی. ہم تو اس نبی کی ماننے والے ہیں جس نبی نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، اور یہ اسی نبی کا ماننے والا ہو کر اپنے باپ کے منہ پہ ٹھڈے مار رہا ہے. یار ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم آنی چاہیے اس کو. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا واصل الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.